لاہور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، کبھی بارش کا راج تو کبھی سرمئی بادلوں کی بہار، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم ہو گیا خوشگوار۔ گلبرگ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ، گلشن راوی، کوٹ لکھپت اور اطراف میں بارش، ساندھا، اسلام پورہ، سمن آباد، ملتان روڈ، جوہر ٹاؤن، چائنا سکیم اور اطراف میں بھی کھل کر بادل برسے۔ نشیبی علاقے زریاب آ گئے، درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ کون سے علاقے میں کتنی بارش ہوئی؟ واسا نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 68 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، پانی والا تالاب میں 67، چوک ناخدا 55.4 اور سمن آباد میں 54.2 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اقبال ٹاؤن میں 43.2، شادی پورہ میں 46 اور جوہر ٹاؤن میں 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلشن راوی میں 37، سگیاں 36، مغل پورہ 36 اور کہنا میں بھی 36 mm بارش ہوئی۔ جیل روڈ پر 38.5 اور تاج پورہ میں 38.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ایئرپورٹ پر بارش بالکل نہیں ہوئی۔ بادل برستے ہی لیسکو کا سسٹم بیٹھ گیا، شہر کے کئی فیڈر سٹرپ کر گئے، کہیں ڈیز اڑ گئیں تو کہیں ٹرانسفارمرز جواب دے گیا، کہیں تارے گرنے اور اسپارکنگ کی بھی اطلاعات۔ بعض علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی غائب، شہریوں کو مشکلات۔ بارش کی وجہ سے کچی چھتیں گرنے کے 2 واقعات، ایک شہری لقمہ اجل بن گیا، بچوں اور خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ رائمنڈ میں بارش کی وجہ سے گھر کی بوسیدہ چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 32 سالہ محمد عرفان جاں بحق، 2 بچے اور خاتون زخمی ہو گئے۔ حادثہ بابو خان میں پیش آیا، مانگا منڈی میں ٹی آر سے بنی کچی چھت گرنے سے 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو کے مطابق چھت ٹی آر گارڈر سے بنی تھی، 4 افراد ملبے تلے دب کر جن کو نکال لیا گیا، زخمی خواتین کو ہسپتال منتقل کر دی۔ بارشوں نے تباہی مچا دی، پنجاب بھر میں حادثات میں 8 شہری لقمہ اجل بن گئے، 21 زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے مانسون فلڈ کی صورتحال کے بارے فیکٹ شیٹ جاری کر دی، 24 گھنٹے میں مزید بارشیں برسنے کا الٹیمیٹم دے دیا، ڈیموں میں پانی کی سطح بھی بلند ہو گئی۔ پی ڈی ایم نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کر دی۔ بھارت کی آبی جوہریت، دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا، پاکستانی دریاؤں کے پانی میں تیزی آ گئی، فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، مختلف بیراجوں اور ہیڈ ورکس پر پانی کے بہاؤ کے گراف اوپر چلا گیا، دریائے راوی میں تمام اہم مقامات پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ، ندی نالوں کے گرد آبادیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے بارشوں میں واسا کو الرٹ کر دیا، ڈی جی واسا اور ایم ڈیز کو فیلڈ میں رہنے اور صورتحال کی خود مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت۔ بارش کے دوران لاہور اور بعد میں پانی کے فوری انخلا کے لیے آپریشنل پلان پر سختی سے عمل درآمد کیا کریں۔ بلال یاسین نے افسران پر واضح کر دیا، ان کا کہنا تھا کہ نکاسیاب مکمل ہونے تک کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور کارکردگی کا مسلسل جائزہ لیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا ترقیاتی منصوبوں سے نکاسیاب کا جائزہ، داتا دربار توسیع منصوبے، بھاٹی چوک انڈر پاس، گارڈن ٹاؤن اور گلبرگ اسکیم کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ایل ڈی انجینئرنگ اور ٹاؤن پلاننگ ٹیمز کو فیلڈ میں مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی ایل ڈی کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں پر نکاسیاب کا بروقت انتظام یقینی بنایا جائے۔ بارشوں کے پیش نظر کمشنر نعمان یوسف کی شہریوں اور والدین سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ کہتے ہیں کہ شہری بارش میں بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں، گیلے کھمبے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، بچوں کو ندی نالوں اور نہروں میں نہانے سے ہرگز نہ جانے دیں۔ لیسکو ٹیمز کو بارش کے دوران فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ، جی بلاک ڈسپوزل اسٹیشن کی کارکردگی، مشینری کی فعالیت اور نکاسی آب کے نظام کا جائزہ لیا۔ ڈسپوزل اسٹیشن مشینری کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کر دی۔ غفران احمد کے تمام انڈر پاسز اور مرکزی شاہراہوں کو کلیئر رکھنے کی ہدایت۔
सुथरा पंजाब एजेंसी की ऑपरेशन टीमें फील्ड में मुतहरिक, शहर भर में तमाम शाहराहों पर वेस्ट क्लियरेंस पर अमला तैनात कर दिया गया। तमाम शाहराहों और अवामी मकामात पर वेस्ट क्लियरेंस यकीनी बनाने के लिए सफाई अमला अलर्ट। जेल रोड, माल रोड, दाता दरबार सर्कल अलर्ट, 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल और मैकलॉट रोड पर खसूसी सफाई इंतजामात पर अमला तैनात कर दिया गया। लक्ष्मी चौक, शादमान मार्केट, गुलबर्ग, बरकत मार्केट, एवान तिजारत, बीटन रोड और टेम्पल रोड पर भी सफाई टीमें मौजूद हैं। मॉनसून के दूसरे स्पेल पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस भी हाई अलर्ट। सीटीओ लाहौर का तमाम सर्कल अफसरान को गाड़ियों में ज़रूरी किट्स मुकम्मल रखने का हुक्म। तमाम वार्डन्स के पास जैकेट्स, रेनकोट, रेन शूज़ और छतरी बरसाती लाजमी होगी। शदीद बारिश के बावजूद ट्रैफिक वार्डन्स सड़कों पर ट्रैफिक को रवादावा रखे हुए हैं। सीटीओ लाहौर के तमाम अफसरान को अपनी अपनी डिवीजन और सर्कल्स के विजिट्स की हिदायत। मॉनसून बारिशों के पेश नज़र पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हाई अलर्ट। 43 स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर से बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों की मॉनिटरिंग। सेफ सिटी के जदीद कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुतल्लिका इदारों को अलर्ट की फराहमी। शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और किसी भी हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन 15 पर फौरी राब्ता करने की अपील। बरसात के पेश नज़र सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया का अहम फैसला। पाइपलाइंस की तब्दीली के लिए खुदाई रोक दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली खुदाई को फौरी महफूज बनाने की हिदायत। गलियों में मौजूद ख़तरनाक मकामात को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने का हुक्म। ज़िला इंतज़ामिया के तमाम महकमों को सड़कों के गड्ढे फौरी भरने की हिदायत। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मट्टी का तेल फिर महंगा। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे बढ़कर 320 रुपये 93 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा होकर 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे महंगा होकर 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गया। 5 रोज़ के दौरान डीजल की कीमत 44 रुपये तक बढ़ गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा आज रात तक के लिए होगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं आए दिन इजाफे से महंगाई बढ़ गई, कारोबार भी ख़त्म हो रहा है। हुकूमत होश के नाखून ले और आवाम को रिलीफ दे। हमारे साथ रोज़ सवारी लड़ाई आ रही है, किराया नहीं हमें दे रही है, हमें रोज़ मसला पड़ रहा है। 3 दिनों बाद तेल महंगा हो रहा है। हम जब तेल डालने आ रहे हैं पता चल रहा है 15 रुपये महंगा हो रहा है, 20 रुपये महंगा हो रहा है। ये तो हुकूमत आम तो सोचनी चाहिए हमारे बारे। पेट्रोल ਵਧੇਗਾ तो हर चीज़ ਵਧਦੀ रहनी। हर बंदा परेशान होया, कारोबार बिल्कुल नहीं है कि कारोबार होने तो कोई बंदा ही दोखता कि महंगाई भी कम होता है तो थोड़ा होता है तो पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो जाता है। हम लोगों की सवारी किराया नहीं देती, लड़ती है, झगड़ा करती है, हमारा गुजारा बड़ा औखा हो रहा है। पेट्रोल तकरीबन 400 करीब चला गया। गरीब आदमी कहाँ जाए? ये हुकूमत को गरीब आदमी का सोचना चाहिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एलायंस का किराओं में 5% इजाफे का ऐलान। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन की हड़ताल की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स का महंगे पेट्रोल के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। सदर लाहौर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जहांजेब मलिक के मुताबिक शहर के 375 पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हड़ताल के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बराह रास्त ऑपरेट किए जाने वाले तकरीबन 150 पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। बेयकीनी की सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। पेट्रोलियम की कीमतों में जिस तरह से हुकूमत इजाफा कर रही है और पूरी कौम से झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। वो ये कहते हैं कि जब जंग के हालात हैं तो उसमें हम मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर रहे हैं और आलमी मार्केट में कीमतों का बहाना बनाया, लेकिन पेट्रोलियम लेवी की मद में कौम का खून निचोड़ा है। जमात इस्लामी का महंगाई, पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था कि हुकूमत IPP से माहिदे फ़ौरन मनसूख करे, अवाम के हक़ों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم قیمتوں میں تبدیلی، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی تفصیلات عوام سے چھپائی جا رہی ہیں۔ روزانہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ مہنگائی میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ مہنگائی کی لہر برقرار، برائلر مرغی کا گوشت بھی 504 روپے کلو پر برقرار۔ زندہ برائلر مرغی کی قیمت 348 روپے کلو ہو گئی۔ فارمی انڈے 3 روپے مہنگے ہو کر 254 روپے درجن ہو گئے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7500 روپے درجن ہو گئی۔ مہنگی سبزیوں کے بھی عوام پر لگاتار وار، ہر ہنڈیا کی ضرورت۔ ٹماٹروں کی ڈبل سینچری، پیاز 150 کراس کر گئی، آلو کی بھی نصف سینچری، ادرک 365 اور لہسن ہرنوئی 235 روپے کلو ہو گئے۔ شملہ مرچ 320، مٹر 300، کریلے 150، بھنڈی 190 روپے کلو ہو گئی۔ پھلوں کے بھی نخرے آسمان پر، خریدار زمین پر۔ آم چونسا 330، آڑو 280، جامن 200، گرما 150 روپے کلو ہو گیا۔ پپیتا 300، آلو بخارا 400، ناشپاتی 230 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ اپنا مویشی اپنا ہی روزگار، وزیر اعلیٰ کا دیہی خواتین کو معاشی خود مختار بنانے کا عزم۔ دیہی خواتین کے مفت مویشی کی فراہمی پہلے مرحلے میں پنجاب کے 13 اضلاع میں دیہی خواتین کو جانور دیے جا رہے ہیں۔ مفت جانوروں کی تقسیم میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، کوٹ ادو اور بہاول پور شامل۔ ملتان، رحیم یار خان، تونسا، بہاول نگر، خانیوال، وہاڑی اور لوہدرا میں دیہی خواتین میں پالتو جانور تقسیم۔ عمر کی حد 55 سال مقرر۔ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی سے متعلقہ یا بیوہ حیثیت کی تصدیق لازمی قرار۔ پچھلے 5 سال میں کسی بھی اسکیم سے مویشی لینے والے دوبارہ نہیں لے سکیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ دیہی خواتین کو معاشی دھارے میں لا کر ہی غربت جیسے چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا مثالی گاؤں پروگرام کے لیے ضلعی افسران کو ذمہ داریاں تفویض۔ ڈسٹرکٹ آفیسر انفراسٹرکچر اینڈ سروسز ضلعی کوآرڈینیٹر مقرر۔ وزیر بلدیات کی زیر صدارت ڈی اوز آئی اینڈ ایس کا بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ ذیشان رفیق کا کہنا تھا کہ مثالی گاؤں وزیر اعلیٰ کا فلیگ شپ پروگرام ہے۔ ضلعی سطح پر نگرانی کا میکانزم بننے سے ترقیاتی اسکیموں کی مؤثر نگرانی ہو سکے گی۔ متعلقہ تحصیل میں سب انجینئرز کو کوآرڈینیٹر کا اضافی چارج دیا جا رہا ہے۔ پہلے سے بنائی گئی گلیوں کو توڑنے سے گریز کیا جائے۔ پنجاب کی جیلوں میں اسیروں کے لیے نیا آغاز، پروگرام کا اجرا۔ مستحق قیدیوں کو بلا سود قرض ملے گا۔ قیدی جیل میں سیکھے گئے ہنر سے متعلقہ چھوٹے کاروبار شروع کریں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب اور اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس رانا منان خان کا کہنا تھا، رہا ہونے والے قیدیوں کو مالی خود کفالت اور معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنایا جائے گا۔ سیکریٹری داخلہ احمد جاوید قاضی نے کہا کہ حکومت پنجاب قیدیوں کی جامع بحالی اور رہائی کے بعد معاشرے میں دوبارہ کامیاب انضمام کے لیے پرعزم ہے۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ نیا آغاز پروگرام مکمل طور پر سود سے پاک ہے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ پر جاری پیش رفت کا جائزہ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا دورہ، کہا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر پاکستان کا پہلا مکمل سرکاری کینسر ہسپتال ہوگا۔ اس کینسر ہسپتال میں کسی مریض کو علاج سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ ہسپتال میں کینسر کے لیول 3 اور لیول 4 کے مریضوں کا بھی انشاءاللہ علاج ہوگا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج 6 اگست کو جاری ہوں گے۔ بورڈ ذرائع کے مطابق نتائج کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ پوزیشن ہولڈرز کا اعلان 5 اگست کو کیا جائے گا۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات میں تقریباً 2,50,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ 880 امتحانی مراکز قائم کیے گئے۔ لیسکو نے صنعتی صارفین کے لیے AMI میٹرز کی تنصیب کا عمل تیز کر دیا۔ لیسکو ریجن میں B2 کیٹیگری کے 4,007 اور B3 کیٹیگری کے 380 AMI میٹرز نصب کر دیے گئے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق AMI میٹر سے شفاف بلنگ، درست میٹر ریڈنگ اور ریموٹ مانیٹرنگ کی سہولت میسر آئے گی۔
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और अटैक। ट्रैफिक जुर्मानों की वसूली का हदफ चुपके से बढ़ा दिया। पंजाब हुकूमत ट्रैफिक चालान की मद में नए माली साल में 17 अरब रुपए 10 करोड़ वसूल करेगी। वसूलियों के हदफ में एक साल के दौरान तकरीबन 6 अरब रुपए इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हित्क़े इज्जत केस की समाअत। बानी के वकील ने कानूनी मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त मांग ली। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात की मुतफरिक दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने मज़ीद समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने समाअत की। मोटरवे ज्यादती केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मुजरिम आबिद अली और शफकत उर्फ बग्गा की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई। अदालत ने मुजरिमान की सजाए मौत की तौसीक कर दी। अदालत ने करार दिया कि डीएनए, मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद ने जुर्म साबित कर दिया। मुजरिमान को इज्तिमाई ज्यादती केस में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। जुर्म इंतहाई संगीन और माशरे को खौफज़दा करने वाला था। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहरी की प्रॉपर्टी पर 1972 से महकमा तालीम के कब्जे का मामला। महकमा तालीम की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत। अदालत ने महकमा तालीम से प्रॉपर्टी की मलकियत की दस्तावेज़ात तलब कर ली। अदालत ने करार दिया कि 1972 से प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। मलकियत आपने साबित करनी है। किराए की मद में बकाया जात की अदायगी का ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया। मलकियत के सबूत क्यों पेश नहीं किए? बगैर किसी सबूत के ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल नहीं किया जा सकता। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने महकमा स्कूल एजुकेशन की दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने स्कूल की किराए की मद में अदायगी का एकतरफा फैसला किया। आबादी और स्कूल के करीब भट्टा को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने कहा, भट्टा बगैर एनओसी चल रहा है। भट्टे को गैर कानूनी तौर पर चलाने की वजह से सील किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या भट्टा चलाने के लिए एनओसी हासिल किया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि एनओसी हासिल करने के बारे मुझे मालूम नहीं है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मोहम्मद अकरम की दरख्वास्त पर समाअत की। सीसीडी का एक और नौजवान वतन अजीज पर कुर्बान। सीसीडी शेखपुरा का कांस्टेबल सागर फराइज की अदायगी के दौरान शहीद हो गया। कांस्टेबल सागर शेखपुरा में रैकी के दौरान खतरनाक गिरोह की फायरिंग का निशाना बना। तर्जुमान सीसीडी का कहना था कि सीसीडी के शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। जुराइम के मुकम्मल खात्मे तक सीसीडी की जदोजहद जारी रहेगी। मांगा मंडी के करीब फैक्ट्री की 2 कोस्टर्स में तसादुम। एक उलटने से 20 वर्कर्स जख्मी हो गए। दूसरी कोस्टर को भी शदीद नुकसान। किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। सीटीओ ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हादसे में मुलविस दोनों ड्राइवर्स का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म। लाहौर पुलिस के एहलकारों ने अपनी रविश न बदली। खातून पुलिस एहलकार से मर्द पुलिस एहलकार की छेड़खानी। लेडी पुलिस एहलकार आमना एम्प्रेस रोड पर ऑनलाइन कैब के इंतजार में खड़ी थी। सुल्तान नामी बावर्दी पुलिस एहलकार आमना को सड़क पर हिरासा करता रहा और अपने साथ होटल जाने का कहता रहा। थाना किला गुज्जर सिंह पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। बच्ची से छेड़छाड़ दुकानदार को महंगी पड़ गई। मिलत पार्क में 8 साला बच्ची चीज़ लेने गई तो दुकानदार ने छेड़छाड़ कर दी। बेटी के लौटने पर ताखीर हुई तो वालिद दुकान पर पहुंच गया। बच्ची रो रही थी और दुकानदार इसे पैसे देने की कोशिश कर रहा था। वालिद की दरखास्त पर मुलजिम अकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मनशियात फरोशों की कमबख्ती आ गई। चूनिया से मनशियात का बड़ा डीलर शकील उर्फ शकीली अंसारी से 10 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मनशियात फरोश 7 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। गैर मुल्की आइस डीलर मॉडल टाउन के चेहरे के करीब से पकड़ा गया। नसीराबाद पुलिस ने मुखबर की इतला पर नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मनशियात डीलर को दबोच लिया। मुलजिम से 1 किलो से ज़ायद आइस बरामद की गई। मुलजिम ऑनलाइन ऑर्डर पर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई देता था।
قلعہ گجر سنگھ میں ڈولفن اسکواڈ نے منشیات فروشوں سے 20 سے زائد بیئر کے کین برآمد کیے۔ احمد نامی ملزم کو اسٹاپ اینڈ سرچ کے دوران دربار بی بی پاک دامن کے قریب سے چیک کیا گیا تھا۔ گداگر مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 80 پیشہ ور گداگر گرفتار، امثال گداگری میں ملوث 755 ملزم گرفتار کیے گئے۔ سی سی پی او لاہور کا گداگری پر زیرو ٹالرنس اور شہر کو سماجی لعنت سے پاک کرنے کا اعلان۔ بزرگ شہر کے اندھے قاتل کا معمہ حل، بغبان پورہ پولیس نے خواتین سمیت 4 قاتلوں کو مظفر گڑھ سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے مقدمہ بازی کی رنجش پر بزرگ شہری کو گلا دبا کر موت کی نیند سلا دیا تھا۔ شاد باغ پولیس نے موٹر سائیکل چور کو 1 گھنٹے میں ہی گرفتار کر لیا۔ اے ایس آئی غضنفر نے کیمروں کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر لیا۔ موٹر سائیکل واپس ملنے پر شہری کی پریشانی خوشی میں بدل گئی۔ کچہری بخشی خانہ سے فرار، تمام ملزم دوبارہ قانون کی گرفت میں آ گئے۔ گرفتار 4 ملزم قانونی کارروائی کے بعد کیمپ جیل منتقل کر دیے گئے۔ 4 ملزم کئی سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ پی آئی سی سے ملزم کے فرار کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ 2 روز پہلے کراچی پولیس کو مطلوب ملزم فقیر حسین پی آئی سی سے پولیس اہلکار کی وردی پھاڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ تھانہ شادمان پولیس نے کراچی پولیس کے اہلکار آفتاب حسین کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ اکیس سال سے روپوش چیک ڈس آنر کا اشتہاری ملزم پکڑا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے ایس ایچ او فیکٹری ایریا کو ملزم کی گرفتاری کا ٹاسک سونپا تھا۔ پولیس ٹیم نے 1 کروڑ 85 لاکھ روپے کے ملزم کو قلیل مدت میں گرفتار کر لیا۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں کا انخلا تیز، لاہور سمیت پنجاب بھر سے ڈیپورٹ افغانیوں کی تعداد 36,545 ہو گئی۔ 504 غیر قانونی مقیم افغانی ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ ڈیپورٹیز میں 14,614 مرد، 7,234 خواتین، 14,697 بچے شامل ہیں۔ سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شیرازی سے گڈز ٹرانسپورٹر وفد کی ملاقات، غفلت لاپرواہی سے ڈرائیونگ، اوور سپیڈنگ اور ممنوعہ روڈز کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی پر اتفاق۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے سی ٹی او کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے ناجائز چالانز کی شکایت دور، اب ہر چالان کے ساتھ شواہد لف ہوں گے۔ سی ٹی او لاہور نے کہا کہ ضلعی حکومت کی طرف سے لگائی گئی پیلی لائن میں لائسنس صرف میرٹ پر بنیں گے، ٹریفک لائسنس میں کرپشن برداشت نہیں ہوگی۔ لائسنس کے اجراء میں شکایات آنے پر متعلقہ ضلعی افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لائسنسنگ انچارج اور عملے کے خلاف متعلقہ آر پی اوز، جبکہ ضلعی آفیسر کے خلاف ٹریفک ہیڈ کوارٹرز انکوائری کرے گا۔ لائسنسنگ سینٹرز کو ہیڈ آفس کنٹرول روم سے کیمروں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن 94 املاک سیل کر دی گئیں۔ ڈیفنس روڈ، گلبرگ، فیصل ٹاؤن، کنال روڈ، گلشن راوی، مصطفیٰ ٹاؤن اور اعظم گارڈن میں آپریشن۔ غیر قانونی کمرشل استعمال پر ڈیفنس روڈ پر 20 املاک، گلبرگ اور فیصل ٹاؤن میں 30 املاک سیل کر دی گئیں۔ تعلیمی اداروں میں ویپنگ اور نکوٹین پاؤچز کا استعمال پریشان کن حد تک بڑھ گیا۔ ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے زیر اہتمام مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے ویپنگ اور نکوٹین پاؤچز کے بڑھتے استعمال پر 1 روزہ آگاہی سیشن۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے کہا، نوجوانوں میں ویپ کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین نے جامعات میں طلبہ کی ذہنی رہنمائی اور نشے سے بچاؤ کے لیے باقاعدہ کونسلنگ سینٹرز قائم کرنے کی تجویز دے دی۔ اور سی ایم پنجاب چیمپئن لیگ میں حصہ لینے والی خواتین ٹیموں کا اعلان، چالیستان چیمپئن اور پوٹوہار پرائڈ میدان میں ہوں گی۔ چناب چیلنجرز اور انٹرز انویزیبل کے درمیان مقابلے ہوں گے۔ سی ایم پنجاب چیمپئن لیگ کے مقابلے 3 اگست سے نواب ٹاؤن کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوں گے۔ اگلے ایڈیشن میں خواتین کی 6 سے 8 ٹیمز حصہ لیں گی۔